امام ابو داود بیان کرتے ہیں، فرمایا حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اب سماعت کرنا ذرا، میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کر کے کتنا کچھ کھول کر کے بیان کر دیا۔ آئیے ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی حلیۃ الاولیاء، 10 جلدوں پر مشتمل ہے، عربی زبان میں کتاب ہے۔ امام ابو نعیم جن کا انتقال ہوا 430 ہجری کے اندر، کہنے لگے حضور کی مبارک محفل لگی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے بھی محفل سجائی، حضور نے بھی محفل لگائی ہوئی تھی، آپ میرے سامنے آپ ہیں، حضور جان عالم کے سامنے صحابہ کرام جلوہ گر ہیں۔ حضور کی مبارک محفل میں ایک صحابی جن کا نام حضرت وابصہ ہے، اینڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا کی نگاہ پڑی، کہا وابصہ میرے قریب نہیں آ جاتے؟ وہ اٹھے، تھوڑے سے قریب ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اور میرے قریب آ جاؤ، وہ تھوڑے اور اٹھے، قریب ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا اور قریب آ جاؤ، وہ تھوڑے اور اٹھے۔ اب قریب جب ہوئے نا تو سرکار علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ ان کے گھٹنے مل گئے، جان عالم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جب ملے، میرے آقا نے مسکرا کر کے فرمایا وابصہ دل میں کوئی سوال لے کر آئے؟ سبحان اللہ، دل میں کوئی سوال ہے تمہارے؟ آقا بالکل دل میں سوال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وابصہ جو تمہارے دل میں سوال ہے، اگر یہ سوال بھی ہم خود ہی کر دیں، جواب بھی ہم خود دے دیں۔ کہا وابصہ تیرے دل میں جو سوال ہے، بیٹے تیرے دل میں جو سوال ہے، تیرے دل میں جو سوال ہے، وہ سوال بھی ہم خود کر دیں، جواب بھی خود دے دیں۔ آقا ہمارے ایمان پہلے ہی بڑے مضبوط ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو کمال نہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا وابصہ یہ سوال کا جواب مجھ سے لینا ہی اپنے آپ سے۔ حیران ہو کر کہنے لگے آقا اگر سوال کا جواب آتا ہوتا تمہیں سوال کرنے کیوں آتا؟ میرے حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لے کر اس کی 5 انگلیاں، بعض روایتوں میں 3 انگلیاں وابصہ کے دل پر ماری۔ فرمایا وابصہ تیرے دل میں یہ سوال ہے، حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، جا کر پوچھوں گا آقا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے؟ یہی سوال ہے آقا، یہی سوال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو اندر مفتی بیٹھا ہے نا، یہ جو اندر مفتی بیٹھا ہے نا حضرت دل، اسی سے پوچھ لو حلال کیا ہے حرام کیا، اندر سے جواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی صاحب علم سے بندہ بعد میں پوچھتا ہے، دل میں پہلے ہی خیال ہوتا ہے یہ جو کام کر رہا ہوں نا ٹھیک نہیں ہے، سامنے والے کو بندہ چکر دے رہا ہوتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا یار یہ کام تو غلط ہے، لیکن پھر ایک اور وسوسہ آتا ہے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے کہا بھائی گزارا تو تھا، تیرا گزارا نہیں ہے، اللہ نے تو گزارا کرا دیا، تیرا گزارا تو ہے، پیغمبر اعظم کے ارشادات میں گزارا نہیں تو اور کہاں گزارا ہے؟ حلال میں گزارا نہیں تو حرام میں کیسے گزارا ہے؟ گزارا تو ہے۔ یہ جو اندر مفتی بیٹھا، حضور نے فرمایا کسی سے پوچھ لو حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اندر سے جواب ملے گا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، سمجھ لینا جس پر کھٹکا ہو جائے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو امام حضرت سیدنا مفسر قرآن مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو فرماتے مجتہد کے لیے ضروری ہے جس بات پر وہ اجتہاد کر لے وہ اگر غلط بھی ہو 1 اجر ملتا ہے، اگر ٹھیک ہو تو اسے 2 اجر مل جاتے ہیں۔ تو میلاد کی محفل میں آنے والے لوگوں میرے آقا کا یہ فرمان اپنے پلے میں باندھ لو کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن حلال کمائیے، حلال 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 کمائیے، حلال کھائیے۔ میرے پیغمبر اعظم علیہ السلام نے فرمایا پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب ان سے ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، جب انہوں نے کسی کا دینا ہو جلدی دے دیں، جب کسی سے لینا ہو نرمی کریں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کمائی پاکیزہ کمائی ہے، ان کی کمائی میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ ایک اور حدیث کا خلاصہ پڑھ رہا ہوں، فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔